المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن مورخین نے یکم محرم نقل فرمایا ہے۔ 29 ذی الحجہ کو جو چاند اب لگا ہوا ہے، اس کی 29 کو آپ زخمی ہوئے اور 30 کا چاند تھا یکم محرم الحرام، محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے لیے دعا فرمائی۔ شاہ جی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ اللہ پاک سے مانگ کے لیا۔ مسلمانوں کی بڑی قلیل تعداد، بڑی کمزور طاقت، ظلم و ستم کا تختہ مشق صحابہ کرام کو کفار مکہ نے بنایا ہوا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا شخص مسلمان بنے جو دبدبے کا مالک ہو، جو جاہ و جلال کا مالک ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں مسلمانوں کی امداد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں 2 آدمیوں کا نام لے کر دعا فرمائی۔ اے اللہ، یا عمرو ابن حشام یا عمرو ابن خطاب میں سے جس کو تو چاہتا ہے، ایک کو دین کی دولت عطا فرما دے، ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فاروق اعظم کے بارے میں قبول فرمائی، اور عین اس وقت مشرکین مکہ اپنے دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ کفار اس پروگرام پر غور کر رہے ہیں کہ نبی کی تحریک کو کیسے کچلا جا سکتا ہے، نبی کے پروگرام کو کیسے ختم کیا جائے۔ یہ جو ہر شخص کے دل میں اللہ کی توحید کا گھر بنا دیتے ہیں، اس مشن کو کس طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے مشوروں کو بھی نقل فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ ایک کافر کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قتل کر دو، بات ختم ہو جائے گی، سرے سے نبی کو اڑا دو۔ کچھ کہنے لگے لِيُثْبِتُوكَ، قید کر دو، قید خانے میں رکھو یہاں تک کہ نعوذ باللہ آخری وقت آ جائے۔ او یخرجوک، کچھ کہنے لگے نہیں اپنے ملک سے نکال دو، جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو، اپنے وطن میں برادری میں مت لوگوں کے درمیان مت رہنے دو۔ خدا کا کلام جب مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلتا ہے، لوگ سن کر متاثر ہو جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کیا کمال ہوگا ان حضرات کا جنہوں نے ایمان کی دولت ساتھ لے کر مصطفیٰ کریم کی زبان سے خداوند عالم کا قرآن کریم سنا۔ کسی نے قید کا مشورہ دیا، اسے بھی رد کر دیا گیا۔ کفار کہنے لگے قید کر کے تم نے دیکھ تو لیا، اور کتنا قید کرو گے اور کتنا پریشان کرو گے، بات بڑھتی جاتی ہے گھٹنے کے بجائے۔ جلا وطن کرو گے اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ ملے گا۔ کافر کہتا ہے تماشا دیکھو، کافر کہتا ہے تم جانتے تو ہو وہ حق پرست ہے، وہ حق پہ ہے، وہ سچا رسول ہے، ہم تو انکار کر بھی رہے ہیں، دوسروں نے فوراً تسلیم کر لینا اور وہ تمہاری تلواروں سے گردنیں اڑائیں گے، اس لیے جلا وطن کرنے میں بڑا نقصان ہے۔ دوسرے وطن کے لوگ، دوسری برادریوں کے لوگ، دوسرے علاقوں کے آدمی ان کے پاؤں دھو دھو کر کے پیئیں گے، وہ ان کی قدر کریں گے، اس لیے جلا وطن کرنے میں بڑا نقصان ہے، قید کرنے میں بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، بس ایک ہی پروگرام چل سکتا ہے، او یقتلوک، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سرے سے ختم کر دیا جائے۔ قریش مکہ، کفار مکہ آپس میں مشورے بنا رہے ہیں، خدا کے قہر سے ڈرتے نہیں، ہم کس کے لیے مشورے بنا رہے ہیں، کس کو مارنے کے ہم لوگ پروگرام بنا رہے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر، تھوڑی جماعت قلیل سمجھ کر اس طریقے پہ یہ لوگ اپنی سرگوشیاں رات دن کرتے ہیں۔ جستجو ہوئی اس بات کی، چلو قتل کرنا پاس تو سب کافروں نے کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالو، لیکن اب اس اتنے بڑے کام کو کرنے والے آدمی کی ضرورت ہے۔ لوگ کہنے لگے فاروق اعظم کا نام لیا، عمر ابن خطاب بڑا بہادر جری انسان ہے، مکے کا بہت بڑا پہلوان ہے، اس لیے اس کے سوا اس کام کو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 100 اونٹ انعام کے مقرر کر دیے گئے اور کہا کہ تم کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کے لاؤ۔ ادھر سے فاروق اعظم تلوار لے کے سر اتارنے چلے ہیں، ادھر کالی کملی والے نے جولی پھیلا رکھی ہے، الہی عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ یہ سر اتارنے چلا ہے، وہ سر رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ادھر آنے والا آ رہا ہے، بڑے غیظ و غضب میں چلے ہیں۔ نعیم صحابی سے راستے میں ملاقات ہو گئی، انہوں نے دیکھا مکے کا بہادر بڑا غیظ و غضب میں ہے، بڑا چراغ اور غصے میں ہے۔ اے عمر کہاں چلے ہو؟ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو۔ کہنے لگا آج میں اس قصے کو ختم کرنے چلا ہوں جس نے سارے عرب میں طوفان مچا رکھا ہے، ہلچل مچ گئی ہے، ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے، نعوذ باللہ میں نبی کے قتل کے ارادے سے چلا ہوں۔ صحابی سمجھ گیا مسلمان بڑے کمزور ہیں، اس وقت بڑی تعداد ہے، مورخین کہتے ہیں کل 14 آدمی اس دنیا میں اس وقت مسلمان تھے۔ صحابی نے توجہ ہٹانے کے لیے، توجہ پھیرنے کے لیے، دھیان کو ادھر ادھر لگانے کے لیے کہہ دیا تم ان کے پاس تو پھر جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، اسلام تو تمہارے گھر میں پہنچا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ بتلایا کہ تمہارا بہنوئی اور بہن ہمشیرہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، بس آگ لگ گئی بدن میں، جس اسلام کو نعوذ باللہ جس دین کو میں ختم کرنے چلا ہوں وہ میرے گھر میں آ پہنچا۔ فوراً راستہ بدل لیا، اپنی ہمشیرہ کے دروازے پہ آئے، دروازہ اندر سے بند ہے، اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابی قرآن مجید مرد عورت کو تعلیم دے رہا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اور بعض مقام پہ لکھا ہے کہ یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ صحابی قرآن یاد کرا رہا ہے، کتنے خوش نصیب ہوں گے ایسے وقت میں میاں بیوی قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، بہن اور بہنوئی دونوں کہنے لگے عمر معلوم ہوتے ہیں، تم غیر آدمی ہو، تمہیں مارے گا۔ صحابی کو چھپا دیا گھر میں، دروازہ کھولا، آتے ہی پوچھا بتاؤ تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی تمہیں کیا مطلب ہے؟ نہیں تم، مجھے پتا چل گیا تم بے دین ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر دیا، تم نے خداوند عالم کو ایک ماننا شروع کر دیا، تم سارے بتوں کا انکار کرتے ہو، سینکڑوں ہزاروں خداؤں کا انکار کرتے ہو، تم ایک خدا کو تسلیم کر بیٹھے ہو، لہذا مجھے تمہاری حرکتوں کا سارا پتا چل گیا۔ آگے بڑھ کر پکڑا بہنوئی کو، اتنا مارا کہ مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ ہمشیرہ کو ترس آیا، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے میرے خامن کو مار رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر کہنے لگی اے عمر کیا آج اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا آج بالکل ختم کرنے آئے ہو؟ کیا بات ہے، کیوں مار رہے ہو؟ بہنوئی کو چھوڑ دیا، ہمشیرہ پہ پل پڑے، بہن کو اتنا مارا کہ آنکھ سے، منہ سے، ناک سے لہو جاری ہو گیا۔ مارتے بھی جاتے ہیں اور یہ کہتے بھی جاتے ہیں بتاؤ تم اس دین کو چھوڑو گے کہ نہیں، تمہیں یہ دین ترک کرنا پڑے گا۔ حالات یہ بنے گے، کہتا ہے دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری،
عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری، مار مار کے تھک گئے، اتنا مارا کہ رج رج کے مار لیا اپنے بہن کو بھی، بہن ہوئی کو بھی۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی جتنا چاہے مار دے دے۔ ارے ایمان زبان کی نوک پہ ہوتا اتر جاتا، لبوں پہ ہوتا باہر نکل جاتا، یہ رگ رگ میں بس چکا ہے، قطرے قطرے خون کے اندر رچ چکا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، مٹانے والی دنیا میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ میں خدا جس کے دل پہ ایمان لکھ دوں، مصیبت آئے پریشانی آئے، ایمان کا دامن ہرگز نہیں چھوڑا کرتا، ایمان کی بات کو کبھی ترک نہیں کیا کرتا۔ وہ کہنے لگی اے عمر اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ مکے کا میں بہادر ہوں، بڑا جوان ہوں، بڑا جرت مند ہوں، بہت بڑا پہلوان ہوں، اس گھمنڈ میں مجھے مار رہا ہے اور ارادہ تیرا یہ ہے کہ بہن سے دین چھڑا دوں۔ اے عمر ابن خطاب سن لے، جس ماں کی چھاتیوں کا دودھ تیرے پیٹ میں گیا وہی دودھ میرے پیٹ میں گیا۔ ہرگز تم مجھے ایمان کی دولت سے نہیں پھیر سکتے، تم اپنا زور لگا سکتے ہو، تم اپنی طاقت کو آزما سکتے ہو، چھٹی تیری جتنا چاہے کر گزر۔ آواز آئی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں ایمان لکھ چکا ہوں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انہی کو ہدایت نصیب کی ہے، اور فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی جماعت کامیاب ہے۔ حضرت عمر سوچتے ہیں میں مار مار کے تھک گیا، اتنا بڑا بہادر جس کی شہرت پورے عرب میں ہے، مکہ معظمہ کا کوئی آدمی میرے سامنے چوں نہیں کرتا، عورت ساتھ ہو کر مجھے چیلنج کر رہی ہے، مجھے چھٹی دے رہی ہے، جتنا چاہے مار لے، یہ لہو بہتا رہے گا، جان ختم ہو جائے گی، رگ رگ کٹ سکتی ہے، پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے ترک نہیں ہو سکتا۔ جو چاہے کر گزر، کفر انگڑائی لیتا رہتا ہے، کفر مارتا ہے، مسلمان مار کھاتا ہے، اور اس مار میں بھی بڑا عجیب مزہ آیا کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت برا ابن عازب سے پوچھا بتا کیسے ایمان لائے تھے؟ فرمانے لگے اپنے ایمان لانے کی حالت میں بتاؤں یا تمہیں آنکھوں سے دکھاؤں؟ فاروق اعظم فرمانے لگے یہ تو اور بھی کمال کی بات ہے۔ حضرت برا صحابی نے کرتا اٹھایا، کمر فاروق اعظم کی طرف پشت کر دی، فاروق اعظم کی جب نظر پڑی تو رو دیا اور فرمانے لگے اللہ تجھ پر کرم کرے، یہ کیا حال بنا، تیری کمر پہ چمڑا تو کیا گوشت بھی نہیں۔ صحابی کہتا ہے جب میں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لوگ مجھے دہکتے ہوئے کولوں پہ شولوں پہ لٹا دیتے تھے، یا سینے پہ پاؤں رکھ کر بیٹھ جاتے تھے، میرے لہو سے میری چربی سے آگ بجھ جاتی تھی، ٹھنڈی ہو جاتی تھی، پر کافر مجھے چھوڑتے نہ تھے۔ فاروق اعظم نے فرمایا برا بتا تیرا کیا حال ہے؟ حضرت برا ابن عازب نے بھی رو دیا اور فرمانے لگے امیر المومنین اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں، اب زندگی میں کوئی لطف نہیں، کوئی کیف اور سرور نہیں، اس لیے کہ جب جو مزہ اس وقت مار کھانے میں آتا تھا آج وہ مزہ سجدے میں بھی نہیں۔
جب اس وقت مار پڑتی تھی اور میں لا الہ الا اللہ کہتا تھا، جو لطف اس میں آتا تھا، جو لذت اس میں آتی تھی، جو سرور اس میں آتا تھا، جو اللہ پاک کی طرف سے حلاوت ایمان اس میں ملتی تھی، وہ آج سجدے میں نہیں۔ تو فاروق اعظم مار مار کے تھک گئے اور کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح تم وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی تجھے کیسے دکھائے تو کافر ناپاک ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اتنی مار کھانے کے بعد بھی قرآن کا ادب یاد ہے، قرآن مجید کا اکرام و احترام، اس کی عظمت، اس کی توقیر۔ فاروق اعظم کی بہن تیرا دل کتنا پاکیزہ ہے کہ ابھی تیرے منہ سے، ناک سے، آنکھ سے لہو جاری ہے، خامن تیرا بے ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی قرآن مجید کی عظمت کا کتنا تجھے پاس ہے۔ کہنے لگے مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمانے لگی تم ہرگز اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ خداوند عالم کا مقدس کلام ہے، تو کافر ناپاک ہے۔ ادھر کالی کملی والے نے دعا مانگ لی، اللہ پاک نے قبول فرما لی، کانٹا بدلا ہوا ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے اے میری بہن فاطمہ، لا پھر کس طرح سے پاک ہونا ہے مجھے پاک کر دے۔ زخمی ہاتھوں سے خون تھوکتی ہوئی بہن اٹھتی ہے، پانی لا کر اپنے بھائی کو غسل دیتی ہے۔ ابھی ابھی میاں بیوی مار کھا رہے تھے، مار پڑ رہی تھی، اپنے بھائی کو غسل کرا رہی ہے، ادھر دعا مانگتی ہے الہی میں مار کھا چکی، میں اپنی طرف سے پوری صبر آزما تک طاقت لگا چکی، ادھر میں پانی ڈال کر ظاہری پلیتی کو دور کر رہی ہوں، اے میرے مولا میرے بھائی کے دل کو پاک کرنا یہ تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا اپنے بھائی کو۔ غسل کرانے کے بعد قرآن مجید کا وہ ورقہ جس پر آیت لکھی ہوئی ہے سامنے لا کر کے رکھا اور ہاتھ میں دے دیا۔ بس اب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ذرا غور کرو، ہم کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، کلمے کی زندگی ہے، مسلمان ہیں، مسلمانوں والے نام ہیں، مرتے وقت تک ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں قرآن کی آیت ایک بھی نہ بدل سکی، ہماری زندگی میں قرآن انقلاب نہ لا سکا، ہماری طبیعت اور مزاج کو نہ بدل سکا، ہمارے رسم و رواج کو نہ بدل سکا۔ ارے وہ تو بدل گیا جو نبی کی گردن اتارنے چلا تھا، اور ہم جو نبی کے محبت قدم بھرنے والے ہم نہ بدلے۔ جو تلوار لیے ہوئے ساتھ ہے، تلوار اب بھی ساتھ ہے، جو نبی کا سر قلم کرنے چلا اس نے تو اپنا سر قلم کرا دیا، جو نبی کا مشن ختم کرنے چلا وہ نبی کے مشن کو مان گیا، جو نبی کے پروگرام کو مٹانے چلا وہ نبی کے پروگرام کو تسلیم کر گیا، اور ہمارا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ سارا قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی زندگی میں آج تک نہ بدلے اور مرتے دم تک نہیں بدلنا۔ قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا بہن جس دروازے کی تمہیں غلامی نصیب ہے مجھے بھی اسی دروازے پہ لے کے چلو۔ آج میری حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاؤں پکڑ کر تم گھسیٹ کر لے کے چلو۔ بہن خدا کا شکر ادا کرتے یا اللہ مجھے اپنی مار کا دکھ نہیں، میرے بھائی کو ایمان مل گیا۔ ساتھ ساتھ ہے بہن، لہو ٹپکتا جاتا ہے، منہ سے خون تھوک رہی ہے، دربار رسالت میں پہنچے، تلوار ہاتھ میں ہی ہے، تلوار ساتھ ہے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ گیا، ڈر تو تھا، عمر آ گیا اب کیا بنے گا، ہم تو بڑے مختصر ہیں، ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اگر نیت اچھی ہے تو اطمینان سے بٹھاؤں گا، عزت کروں گا، اور اگر غلط ہے تو اسی کا سر اڑا کر رکھ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، نبی کو کتنا کامل یقین ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ گھبراؤ نہ، چاہیے تو یہ تھا یوں کہتے تکڑے ہو جاؤ بھائی، تکڑے ہو جاؤ، راستہ روکو، حفاظت کرو میری، چاروں طرف میرے لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، نبی کا معاملہ خدا سے یہ بہت جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا آنے دو،
میرے قریب آنے دو. وہ تلوار لی ہے, دشمن نظر آتا ہے, اور پتا تھا کہ مکے میں سب سے بڑا دشمن ہے نبی کا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں رحمت للعالمین کے کمالات کے, فرمایا آنے دو, میرے قریب آنے دو. اور قریب جا کھڑے ہوئے, بس یہاں سے کرتا یوں پکڑا ہے, اللہ اللہ اللہ, رحمت والا ہاتھ لگ جائے. سینکڑوں صحابہ کے واقعات ہیں جس کے سر پہ حضور نے ہاتھ مبارک پھیر دیا, 250-250 سال کی عمر گزر گئی, سفید بال نہیں ہوا. ایک صحابی جوان ہے, بڑا بیمار ہے, سخت بیمار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے, بیماری میں پوچھنے کے لیے تشریف لائے. اس زمانے میں کون کسی سے پوچھتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوٹھے کے پاس سے ہمیشہ گلی میں سے گزرا کرتے تھے. ایک عورت ہمیشہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے منیرے پہ بیٹھ جاتی تھی. جب رحمت للعالمین وہاں سے گزرتے تو آپ کے سر پہ پھینک دیتی تھی. کپڑے جھاڑ کر گزر جاتے ہیں, کبھی اوف نہ کی. ایک روز نہ پڑا وہ کوڑا, گلی میں لوگوں سے پوچھا یہ مائی کہاں گئی, اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا, یہ مائی کہاں گئی؟ یہ نبی کا کمال ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہمیں کچھ چھوڑ کے دیکھے, چاہے ہم سے کچھ نہ بنے, ایک دفعہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے, سامنے آ کے